السلام علیکم۔ نیا سال مبارک ہو میرے پیارے پیارے ویورز کو، میرے بہن بھائیوں کو نیا سال مبارک ہو 2023۔ آج میری 2023 کی پہلی ویڈیو ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب کے لیے میں دعا کرتی ہوں اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اگلا نیا سال آپ کے لیے مبارک ثابت ہو، اچھے اچھے کام ہوں، آپ کے نصیب اچھے ہوں۔ جو پچھلے سال ہم نے ناکامیاں اور پریشانیاں دیکھی ہیں، اللہ پاک ان پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گی، میرے دماغ سے تو وہ بات نکلتی ہی نہیں ہے، شعیب جویریہ چینل، وہ شعیب کی دنیا، تو ان کے بچے بیچارے، خدا کا واسطہ ہے میں جویریہ سے کہتی ہوں کہ اپنے گھر واپس آؤ اور اپنے بچوں کو آ کے سنبھالو۔ پتہ نہیں تم کس غرور میں اور کس تکبر میں بچوں کو چھوڑ کے اور وہاں بیٹھی ہوئی ہو، اور تمہارے شوہر کو میں داد دیتی ہوں، سلام پیش کرتی ہوں، جس نے اپنے بچوں کو اتنی اچھی طرح سے سنبھالا ہوا ہے۔ خدا کا خوف نہیں ہے تمہیں؟ اب تو میرا دل کر رہا ہے کہ تم میرے سامنے آؤ، تمہیں ٹھیک طرح سے تمہاری کلاس لوں۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کتنی پیاری تمہاری بچی ہے اور اسکول میں فرسٹ آئی ہے، اس دن اس کا رزلٹ آیا ہے، تو اس نے جب وہ ٹرافی اور وہ شیلڈ اور وہ اپنے باپ کو دکھا رہی تھی تو مجھے رونا آ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا، ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ ماں تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ماں کا تو بہت اونچا درجہ ہوتا ہے۔ تو کیسی ماں ہو، کیسی ماں ہو تم، بے وقوف ماں، شرم نہیں آتی اس ماں کو؟ اپنے بچوں کو چھوڑ کے اور جا کے بیٹھ گئی ہے۔ تم اس غرور میں ہو کہ میں شوہر کو نیچا دکھا رہی ہوں، شوہر کو نیچا نہیں دکھا سکتی ہو تم، قیامت والے دن بھی اللہ پاک تم سے پوچھے گا۔ اور تمہارے جو فرائض ہیں اور بچوں کے جو حقوق ہیں وہ تم پورے کر رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ خدا کا خوف کرو اور اپنے بچوں کے پاس واپس آؤ۔ اور میں شعیب بھائی سے بھی کہتی ہوں کہ جا کے اس کو لے کر آؤ، ایک بار جاؤ، اسے کہو کہ چلو، بچے ساتھ لے جاؤ اور جا کے اس کو لے کر آؤ۔ وہ تو بہت عجیب عورت ہے، میں نے تو سمجھا تھا چلو بھائی روٹ کے گئی ہے کب 10 دن 15 دن 20 دن، حالانکہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ گھر سے روٹ کے چلے جاؤ۔ میاں بیوی میں لڑائی ضرور ہوتی ہے، جہاں لڑائی ہوتی ہے وہاں پیار بھی ہوتا ہے، اور اگر تمہیں اپنے شوہر سے محبت ہے نا یا اپنے بچوں سے محبت ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ تم اس طرح کی حرکت کرو گی۔ شرم کرو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں تو بہت پریشان ہوں آپ لوگوں کی اس حرکت سے۔ آپ کا شوہر بچوں کو اسکول لے کے جا رہا ہے، کھانا بنا کے دے رہا ہے، ناشتے بنا کے دے رہا ہے، لنچ باکس دے رہا ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا تم کہاں رہتی ہو، ورنہ یقین کرو میں تمہارے پاس آ کے اور تمہاری کلاس لوں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اپنے بچوں کی خاطر تو ماں بہت بڑی قربانی دیتی ہے، ماں کے پیروں کے نیچے ایسے ہی جنت نہیں ہوتی۔ تمہارے جیسی ماں کے پیروں کے نیچے کیسے جنت ہوگی جب تم اپنے بچوں کو سنبھال ہی نہیں رہی ہو، اپنے بچوں کو سمجھ ہی نہیں رہی ہو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ معصوم خاموش ہو جاتے ہیں، باپ ان کو ہر طرح کی سہولت دے رہا ہے، ان کو بازار لے کے جا رہا ہے، ان کو شاپنگ کرا رہا ہے، ان کو اچھے سے اچھے کپڑے لے کے دے رہا ہے، اور پھر وہ جب پہنتے ہیں تو ان کی تعریفیں بھی کرتا ہے۔ ارے مجھے تو اس وقت رونا آ گیا جب اس نے اپنی بچی کے بال بنا کے اور وہ کیچر لگا رہا تھا اور پھول لگا رہا تھا، تو میں نے کہا کہ آفرین ہے بھائی اس باپ پہ، نہیں تو بہت غلط مجھے لگا کہ وہ بچے اتنے پریشان، وہ اسکول اپنا رزلٹ لینے گئے ہیں، ان کی شکل دیکھنے جوگی تھی، اور بچی نے جو ٹیبلو پیش کیا پھر وہ آئی، تو میں تو ایسی ماؤں کو تو میں کہتی ہوں ماں کہنا بھی نہیں چاہیے، چاہے میری بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، ایسی ماں نہیں ہوتی جو اپنے بچوں کے لیے اتنا بھی نہیں سوچتی۔ کم از کم تمہیں اتنا تو چاہیے تھا نا کہ جب ان کا رزلٹ تھا تو تم چلی جاتی، اسکول چلی جاتی اس دن، وہاں اپنے بچوں کو مل لیتی۔ بچوں کو ملنا ہی نہیں چاہ رہی ہو تم۔ اللہ پاک نے پتہ نہیں تمہیں، میں تو نہیں کہتی کہ اللہ پاک نے تمہیں ایسے بنایا، میں کہتی ہوں تمہیں شیطان نے بہکایا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے تو کوئی نہیں کہا کہ اس طرح سے کرو، یہ شیطان نے تمہیں بہکا دیا ہے، اور تم شیطان کے بہکاوے میں آ گئی ہو۔ خدا کا خوف نہیں ہے تمہیں؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ میری بات کا برا بالکل نہیں منانا، تم چھوٹی ہو اور میں بڑی ہوں تم سے، اور میں تمہیں ضرور اس بات پہ ڈانٹ بھی سکتی ہوں، میرا حق ہے، میں ڈانٹ سکتی ہوں۔ شرم آنی چاہیے۔ اور تمہارے گھر میں پیرنٹس ہیں، تمہارے گھر میں کوئی بڑا ہے جو تمہیں سمجھائے، وہ بھی تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ وہ نہیں کہہ سکتے کہ تم کیا کر رہی ہو اور کیوں کر رہی ہو؟ آج مجھے اس بات کا بڑا غصہ ہے، نیا سال شروع ہو گیا ہے،
اور آج کا سال ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کی نصیب اچھے کرے، ہمارے لیے یہ سال اچھا کرے۔ ان کا پہلا دن ہی روتے ہوئے گزرا ہوگا، مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے۔ وہ بچے بیچارے سارا دن روتے ہوئے انہوں نے گزارا ہوگا کہ نیا سال ہمارے لیے کیا پریشانیاں لے کے آیا ہے۔ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ ہر ایک کے لیے اچھا ہو، تو آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو اگر وہ دیکھے گی تو ضرور گھر اپنے واپس آ جائے گی۔ کوئی تمہاری شان نہیں کم ہوتی، تمہاری شان اونچی ہو جائے گی۔ تم گھر آؤ گی نا، جب میں دیکھوں گی کہ تم گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہو، تو میں تمہارے لیے بہت دعائیں کروں گی، اور انشاءاللہ تمہیں اللہ کسی چیز کی کمی نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، میں نے غصے میں جو کہنا تھا کہہ دیا۔ تو کل پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔